پیرنٹس سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نیڈس کو، ان کی لائکس کو، ڈس لائکس کو ضرور، کیونکہ یہ جو انفیڈیلٹی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور چیٹنگ کی ہم یہ بات کریں، بہت سارے سناریوز میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ ان سناریوز میں بھی ہوتا ہے جہاں زبردستی کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. ہر بچے یا چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اس نے اپنا ایک ایک لائک مطلب اس نے کیا اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، اس سے مطلب اس کی اجازت، اس سے اس کی کنسرن، اس بالکل ٹھیک بات، آپ نے پوچھا بہت تھا. پیاری بات تو کر دی. ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے اپنے بچوں سے؟ مطلب یہ ان کی رائٹ ہے. نہیں، آپ نے بالکل پیاری بات کی ہے. تھینک یو ہدیہ، آپ نے بہت پیاری بات کی آپ نے، اور یہ بالکل رائٹ ہے کہ پوچھا جائے، مرضی پوچھی جائے، رضامندی ضرور پوچھی جائے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو کالر نے بات کی؟ بالکل کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگین آئی ایگری ود یو، پیرنٹس اور بچوں کا. اور اگر کہیں پہ اس لڑکی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں رہی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس ریلیشن شپ کو اس نے پیرنٹس سے بھی چھپایا ہوا ہے، دوستوں سے بھی پرابیبلی چھپایا ہوا ہے، لوگوں سے بھی، اس کو اب ایک ریڈ لائن وہ کہتے ہیں نا لگا دینی چاہیے کہ اب دس از اٹ. آگے جو بھی ہوگا وہ اس کو مینیج کرے گی اور اس کے گھر والے اس کا سپورٹ کریں، اس کا فرینڈ سرکل اس کو سپورٹ کرے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ریلیشن شپ کو جہاں پہ صرف یوز ابیوز والا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہاں پہ اس کو فوری طور پہ اینڈ کر دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا ہماری جو بایولوجی ہے، جو ہماری فزیولوجی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو جنہوں نے اپنے ٹائم پہ ہونا ہے. یہ جو لائکنس ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے. یہ کنڈیم نہیں آپ کر سکتے، یہ روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن ایج پہ ان کی کر دینی چاہیے شادی. یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں چاہوں گی کہ ارم سے بھی ہم اس سوال کا جواب لیجیے. ارم، جو کالر نے بات کی تھی، لڑکی پوچھ رہی تھی کہ obviously اس کو کیا کرنا چاہیے. شی از ایون تھرو the live-in relationship as well and didn't find any clue in the end as well from the man. میں تھوڑی بلنٹ ہوں اس میں، I'm sorry میں تھوڑی بلنٹ ہوں. پلیز کنٹینیو. تو میں یہ کہوں گی کہ بیٹا، یا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ، یا یہ لڑکا کمزور ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز ہے. اگر کمزور ہے تو بھی آپ کے لیے ہی از ناٹ اے گڈ فٹ، بیکاز مرد کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اسٹرانگ. جو مرد آپ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو، اپنے پیرنٹس کو راضی نہیں کر پا رہا، جو بھی اس کی ایکسکیوزز ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہوئے بندے کو ہم مرد نہیں کہتے. سو دونوں کیسز میں بیٹا رن. ابھی آپ ینگ ہو، ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے. آئی نو اس وقت بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. 6 مہینے کے لیے رو لو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گی. ساری عمر مت رونا. So run in the opposite direction. That's the advice I would give to, if it was my daughter, I would say this. ٹھیک ہے، تھینک یو. ارم، مجھے یہ بتائیں، جو ہم بات کرتے ہیں ان منگنیوں کی جو کہ بچپن سے طے کی جاتی ہے کزنس کی آپس میں، خاندان والے طے کر دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کزنس کو کہ ہماری ایک دوسرے سے منگنی ہوئی بھی ہے، اور جب ہم لوگ بالغ ہو جائیں گے تو ظاہر شادی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو بہت لانگ ٹرم منگنیاں ویسے چل رہی ہوتی ہیں آؤٹ سائڈر یا فیملی سے باہر کے خاندانوں کی، وہ بھی اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو جو سوشلی اور ریلیٹیوز کا جو ایک ہوتا ہے پریشر، جو باتیں ہوتی ہیں، جو ان کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، نیگیٹو ٹرولنگ جو چل رہی ہوتی ہے، وہ کتنا اثر انداز کرتی ہے لڑکی کی زندگی میں، اس کے حوالے سے بتائیے. اور اس کو وہ کیسے اوور کم کر سکتے، یہ بھی ساتھ بتائیے. This is a really good question. اور یہ بہت پریولنٹ ہے چیز کہ خاندان والے اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں لڑکیوں کو کہ وہ ان کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں. میری ایسی بہت سی اسٹوڈنٹس ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، کریئرز کو پرسو کر رہی ہیں، اور خاندان والے جینے نہیں دے رہے کہ شادی کب کرو گی، شادی کیوں نہیں ہو رہی. سو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ابھی پہلے یہ مینشن ہوا تھا کہ بریک اپ ہیلنگ ٹیکس اباؤٹ 18 months or so, and I would respectfully disagree with that, because ینگ ایج میں جب ہمیں اس طرح کا ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے، that trauma can stay with you for decades. I worked with a gentleman not too long ago, کیونکہ لڑکوں کی بھی جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں وہ بھی ٹراماٹائز ہوتے ہیں. سو وہ ملٹری میں تھے، ویری اسٹوئک جینٹلمین، بڑے سیریس قسم کے. اور ان کی میں نے جب یہ کر رہی تھی، I was doing trauma healing, and I asked him, something happened to you at the age of 23 where you felt very humiliated and ashamed. اور وہ ٹراما ابھی بھی ان کے اندر تھا، ان کی باڈی میں اسٹورڈ تھا. And he suddenly started crying, and then it turned out کہ ان کی منگنی ٹوٹی تھی، جو ان کی بچپن کی پسند تھی، بچپن کی منگنی
اس ایج میں ٹوٹ گئی تھی because she liked somebody else. And so now even in his 40s, he was carrying that trauma in him. So trauma healing is another subject. We all need to understand کہ جو بچپن کے اور young age کے جو traumas ہوتے ہیں, they dictate our lives even into our 40s, 50s, 60s. And until we understand and heal that trauma, we're not going to act better. تو ایک تو یہ چیز ہے. سو اب اگر فرض کریں کسی کی منگنی ٹوٹ گئی, اب وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ٹراماٹائزنگ. پھر سے وہی بات کہ آپ اپنی سیلف ورتھ کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ کئی دفعہ مے بی پسند بھی اتنی نہیں ہے, لیکن دا فیکٹ کہ دوسرے بندے نے منگنی توڑی تو اٹ فیلز لائک ریجیکشن ٹو دا پرسن. تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں. دیکھیں what I teach, another thing I teach, Bushra, is that if you can change your thinking, you can change your life. ہمارے ساتھ کوئی ایونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس ایونٹ کے ساتھ ہم ایک میننگ اٹیچ کرتے ہیں, وہ میننگ ہماری سٹوری بن جاتا ہے. سو اب اگر یہ ایونٹ ہے, منگنی ٹوٹ گئی, یہ ایک ایونٹ ہے, اب اس کے ساتھ ڈفرینٹ میننگس اٹیچ کر لیے کہ دیٹ مینس آئی ایم ناٹ بیوٹیفل انف, آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم ناٹ لویبل, آئی ایم ناٹ ورتھی. یہ ساری ہم نے سٹوریز اٹیچ کر لی. ایونٹ ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتا, یہ سٹوریز ہمیں تکلیف دیتی ہیں, اور یہ سٹوریز پھر ہم اپنے ساتھ لے کے آگے بھی چلتے رہتے ہیں. اگلی ریلیشن شپ میں بھی یہ تمام بیگیج ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے, اور وہ ہم اس ریلیشن شپ میں لے کے آ جاتے ہیں, اور ہم اسی طرح کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از سٹ ڈاؤن. اگر کسی کی منگنی ٹوٹی ہے, بریک اپ ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, سٹ ڈاؤن اینڈ میک اے لسٹ. لکھیں بیٹھ کے کہ what does this mean for me, اس کا مطلب کیا ہے, میرے دماغ میں اس چیز کا مطلب کیا ہے, کہ میں بری انسان ہوں یا میں برا انسان ہوں, میں خوبصورت ہوں, جو بھی ہے. آپ کی جو پوری لسٹ ہے وہ لکھیں, اور پھر ایک ایک کر کے, جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں, کہ ایک ایک کر کے اس سٹوری کو بالکل بدلیں. ٹھیک ہے, فرض کریں پہلی آپ نے جو لائن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف. اوکے, اب میں اس لائن کو آپ نے بالکل اپوزٹ بدل دینا ہے کہ آئی ایم گڈ انف, آئی ایم ونڈرفل. اپنی زندگی میں دیکھیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے آپ گڈ انف ہیں, جن کے لیے آپ ونڈرفل ہیں, کیونکہ یہ دماغ, آپ کا دماغ آپ کو ایک سٹوری بتا رہا ہے. آپ اسی دماغ میں اگر سٹوری کو چینج کر لیں گے تو وہ جو تکلیف ہے وہ آپ کی 80 to 90% کم ہونا شروع ہو جائے گی. سو اگین میک اے لسٹ, تاکہ آپ وہ لکھیں کہ وہ کون سی سٹوریز ہیں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں, کیونکہ یہ آپ کے دماغ میں ہے سب کچھ. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ we are miserable when we are not accepting reality, when we are fighting reality. So میری منگنی ٹوٹ گئی, اب میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. The fact is ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ ہو گیا, چونکہ ہو چکا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اس کی مرضی یہی تھی. تو رب کی مرضی سے جب تک فائٹ کریں گے تکلیف میں رہیں گے. اگر اسی مومنٹ میں یہ کہہ دیں کہ یار اب تیری مرضی ہے, اب تو مجھے اس پہ صبر دے دے, میں تیری رضا کے آگے سر جھکاتی ہوں. بہت پیاری بات کی آپ نے ارم, کہ ہمیں اپنا رابطہ اللہ سے بھی بالکل رکھنا چاہیے, اور ایک پیورلی کنیکشن جو ہے, ایک پیور کنیکشن جو وہ آپ کو ہمیشہ فائدہ مند رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ارم, سچ اے نائس کمنٹ. جی آپ بتائیے, آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں before we wrap up the session? جی دس از ویری انفارچونیٹ جو ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے. اینڈ مس ارم نے بہت زبردست طریقے سے ساری بات سمجھائی اور سارا کچھ کیا. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول ایگری کہ ایکسیپٹینس از دا کی. آپ کے ساتھ جو بھی لائف میں ہو گیا ہے وہ اس کو اب آگے موو آن ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو موو آن کریں, اور اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, آپ جو بھی آگے چیزیں. بہت شکریہ. جی سائیکالوجی میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے لیکن دو لوگ اس ایونٹ کو ڈفرینٹ ریاکشنز کیوں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دو بچے بیٹھے ہیں, ٹوین برادرز ہیں, اور وہ سمندر پہ گئے ہیں, اور ایک بچہ ڈر رہا ہے سمندر میں جانے سے, اور ایک بچہ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں ان کا تو جینیٹک میک اپ بھی آلموسٹ سیم ہے, بیکاز دے آر ٹوینس. واٹ از دا تھنگ وچ از چینجنگ دا ریاکشنز؟ اٹس دا تھاٹ پروسیس. آپ کا سوچ جو ہے دیٹ از دا اونلی تھنگ وچ از ان یور کنٹرول. دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر میں پکنک میں جانا چاہتی ہوں اور باہر بارش ہو جاتی ہے تو بارش کو کنٹرول نہیں میں کر سکتی. ہاں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ چلو آج نہیں تو میں کل چلی جاؤں گی, آئی ول ہیو فن ٹمورو. تو تھاٹ ایسی ہے کہ جس کو آپ نے چینج کرنا ہے, جس سے آپ کے ریاکشنز بھی بدل جائیں گے. بالکل, اور پازیٹیو سوچنا ہے. جیسا گمان کریں گے آپ کو ارد گرد کا ماحول اور اپنے اندر بھی ویسے ہی ایلیمنٹس نظر آئیں گے. سو پازیٹیو سوچیں
اور جو بھی آپ کی لائف میں فیس چل رہا ہے, جو بھی ایکسپیرینس چل رہا ہے, اسے سیکھیں, آگے کی طرف نکلے, موو آن, اور باقی دوسروں کی بھی کاؤنسلنگ کریں بہترین طریقے سے اف یو ہیو گون تھرو سچ فیز. تھینک یو فار آل دا کالرس جنہوں نے ہمارا لائیو پروگرام صبا سہیلی کا آج دیکھا, میری سہیلی کا دیکھا, اور تو اور اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیا. ہماری بھرپور کوشش تھی رابعہ کہ ہم لوگ مسائل کا حل نکالیں, جو کہ ہم نے کیا بھی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ تھے, ڈاکٹر شبانہ مفتی, لائف کوچ ٹرینر, ارم سعید, لائف کوچ ٹرینر فرام یو ایس, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قاسم علی شاہ, پبلک موٹیویشنل اسپیکر, نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سر آپ کے لیے بھی. اور تو اور سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر انوار الحق نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ ہدنیہ اقبال, ہما جی نے بھی ہمیں جوائن کیا, آمنہ افتاب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو فار کمنگ ٹو میری سہیلی ٹوڈے اینڈ بینگ پارٹ آف دا شو اینڈ کاسٹنگ لائٹ آن سچ امپورٹنٹ ٹاپک کہ فیلئر جو ہے ریلیشن شپس میں, اور جو چیٹنگ کا ایلیمنٹ بھی کہیں پہ گھس جاتا ہے, اس سے کیسے نکلا جائے, بچا جائے, اوور کم کیا جائے. بہت بہت شکریہ. ہم سہیلیاں پھر سے ملیں گی کل ایک اسپیشل ٹاپک کے ساتھ, لیکن اس کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.